آج میں سیریسلی ایک کوشچن آپ سے کرتا ہوں، اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ مجھے بتائیے، ایک آدمی جو مصیبتوں میں گرفت ہو، جو آزمائشوں میں گرفت ہو اور بہت زیادہ آزمائشیں اس پر آ رہی ہو، مال کی تنگی ہو یا بیوی کا روٹھ جانا ہو یا بچے کا پیدا ہوتے ہی انتقال کر جانا ہو یا ماں باپ سے بچھڑ جانا ہو، ان تمام آزمائشوں میں وہ شخص گرفتار ہے۔ کیا وہ آدمی، کیا وہ نوجوان اگر سیڈ سانگ سنتا ہے، غمگین گانے سنتا ہے، تو کیا وہ ریکور ہو جاتا ہے؟ کیا وہ آسانیاں اسے مل جاتی ہے؟ کیا اس کے دل کو سکون ملنے لگتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ یہی دو گے کہ نہیں، گانوں سے، موویز سے، سانگ سے سکون نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ پھر سکون کس چیز میں؟ آج کا نوجوان صبح کا الارم گانے سے لگاتا ہے، گانے سن کر اٹھتا ہے، گانے سن کر سوتا ہے۔ حد تو تب ہوتی ہے جب اس کے گھر میں ایک ننھا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، تب بھی یہ گانے بجاتا ہے۔ بیوی کی بے وفائی ثابت کرنے کے لیے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ سیڈ سانگ لگاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ بے وفا ہے۔ یہ ذہنیت بن چکی ہے آج کل کے نوجوانوں کی۔ تو پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ بہرحال اگر گانوں سے سکون نہیں ملتا تو سکون کس سے ملتا ہے؟ ہم اگر پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم اب کیا کریں؟ تو چلیے آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ ایک ایسی کتاب کی طرف جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو لوگوں کی آسانیوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ایک ایسی کتاب جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی۔ اگر آپ گانوں کو چھوڑ کر قرآن مجید پڑھو گے تو آپ کے پڑھنے میں لذت آپ محسوس کرو گے۔ آپ سنو گے تو آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ جس طرح آپ کو خوشی ہوتی ہے گانے سن کر، جس طرح آپ اندر سے فیل کرنے لگتے ہو کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے تھی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ اگر قرآن پڑھو گے تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی۔ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہے اور وہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بتاؤ کیا وہ شخص کوئی غلط فیصلہ اٹھا سکتا ہے؟ اگر وہ آدمی آیت پڑھتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ مصیبتوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد آسانیاں ہیں، تو بتاؤ کیا وہ آدمی غلط فیصلہ، غلط کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ کتاب ایسی پڑھ رہا ہے جو کتاب اسے راستہ دکھا رہی ہے۔ اگر بندے کے پاس خوب مال آ جاتا ہے اور وہ اس آیت کو پڑھتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر وہ اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتیں ڈبل کروں گا، اگر نافرمانی کرو گے تو نعمتیں چھین لوں گا۔ اس آیت کو پڑھے گا تو بتاؤ کیا وہ ناشکری کرے گا اللہ کی؟ نہیں کر سکے گا۔ بھائی قرآن ایک ایسا وے ہے، قرآن ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ یہ آپ کو گانوں میں سننے کو ملے گا؟ یہ آپ کو گانوں میں پڑھنے کو ملے گا؟ جواب ہے نہیں۔ آپ گانوں کی لیرکس غور سے پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ خود سے گھن محسوس کرنے لگو گے، یار میں اتنا گندا گانا سن رہا تھا، اتنے گندے گندے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں گانوں میں، اور ہم اسے پیار و محبت کا نام دیتے ہیں، جو کہ ایکچوئل میں غلط ہے۔ ایسی محبت جو آپ کو دوزخ کے راہ پر لے کر جا رہی ہے۔ آپ اگر پریشان ہو اور اس پریشانی میں آپ کو یہ کہا جائے کہ یار حوصلہ رکھ، اس پریشانی کے بعد سکون آنے والا ہے، اس پریشانی کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں، تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ اور اگر آپ پریشان ہو، اس میں اگر کوئی گانا بجا دیا جائے، ہر کوئی بندہ گانا سن رہا ہو اور آپ مشکل میں ہو، تو آپ اس پہ چڑ محسوس کرو گے نا؟ آپ یہ کہو گے نا کہ یار میں پریشان میں ہوں اور تو گانے سن رہا۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی مزیدار واقعہ۔ قرآن نا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ قرآن سبھی لوگوں کو لے کر چلتا ہے، سبھی لوگوں کو۔ جب آپ قرآن پڑھو گے، قرآن کی لذت محسوس کرنے لگو گے،
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا رب دراصل آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کر، میرے بندے نماز اور صبر کے ذریعے مجھے پالے، میرے بندے نیک اعمال کر۔ دراصل اللہ آپ سے مخاطب ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک مسلمان مسافر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے انسٹیٹیوٹ کے پاس جانے والا ہوتا ہے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں انسٹیٹیوٹ کے پاس چھوڑ دینا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے اس گاڑی میں گانے بجاتا ہے تو مسلمان شخص کہتا ہے کہ آپ اس ٹیپ کو بند کر دیجیے، گانوں کو بند کر دیجیے۔ تو وہ اس مسافر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ آر یو مسلم؟ کیا تو مسلمان؟ تو وہ مسافر کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو پھر وہ قوالی بجانے لگتا ہے یا پھر کوئی دوسرا ایسا گانا بجانے لگتا ہے جس میں اللہ رسول کا نام ہے۔ مسلمان پھر منع کرتا ہے۔ تو ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ سننا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں سنتا، میں صرف قرآن سنتا ہوں۔ تو ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگتا ہے قرآن میں کیا ہے؟ اچھا ایک کام، آپ اپنے موبائل سے قرآن کا ایک ویڈیو لگائیے، تھوڑا میں بھی تو سنتا ہوں قرآن کیا چیز۔ جب یہ مسلمان اپنے موبائل سے قرآن لگاتا ہے اور جب وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، ان کا سفر جاری رہتا ہے، جب امام صاحب جو کہ نماز میں قرآن پڑھ کر رو رہے ہوتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی روکتا ہے اور پوچھتا ہے یہ بندہ رو کیوں رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ میں نے بڑے بڑے سنگروں کو دیکھا ہے، جب وہ گانے گاتے تو روتے نہیں تو مسکراتے ہیں، چاہے وہ سیڈ گانا گا رہے ہو یا پھر کوئی خوشی والا گانا گا رہے ہو تو مسکراتے ہیں، روتے نہیں ہیں۔ یہ بندہ رو کیوں رہا ہے؟ اب وہ مسلمان ایکسپلین کرتا ہے اسے کہ یہاں پر کائنات کا رب ساری دھرتی کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں تم خسارے میں ہو، تم غلط کام نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں پہ ظلم نہ کرو، اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی نہ دفناؤ۔ یہ بات جب وہ ٹیکسی ڈرائیور سنتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تم ایسی کتاب سنتے ہو، تم یہ سن رہے ہو جو کہ انسانیت کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہی ہے، کسی بیٹی کو قتل نہ کرنا، کسی غریب کا مال نہ ہڑپنا، یہ بات ہے اور یہ سننے میں تمہیں مزہ آتا ہے۔ خیر جیسا تیسا سفر مکمل ہو گیا، وہ مسافر اتر گیا، یہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے راستے پہ چل پڑا۔ اب دیکھیے قرآن نے کیا انقلاب پیدا کیا۔ 8-9 مہینے کے بعد پھر سے وہ مسافر اسی اسٹیشن پر اترا۔ اترنے کے بعد اس نے اسی ٹیکسی ڈرائیور کو بلایا، ٹیکسی ڈرائیور آیا۔ اب ٹیکسی ڈرائیور بغیر اس مسافر کی اجازت کے ڈائریکٹلی اپنی ٹیکسی میں قرآن کی تلاوت اس نے اسٹارٹ کر دی، قرآن سننے لگا۔ پھر وہ مسلمان مسافر کہنے لگا آج آپ نے قرآن لگایا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا جب سے آپ گئے ہو میرے دل میں ایک بے چینی سی ہو رہی ہے اور تب سے لے کر اب تک میں قرآن ہی سن رہا ہوں، تب سے لے کر اب تک میں قرآن ہی سن رہا ہوں اور مجھے مزہ آ رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا گاڈ، میرا ایشور، میرا رب مجھ سے کچھ بول رہا ہے۔ یہ قرآن کا انقلاب ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح سے پڑھو گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے، انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ آپ کا رب آپ سے کیا کہتا ہے، اگر آپ یہ سمجھنے لگو گے تو سمجھ جاؤ آپ کا بیڑا پار ہے۔ اب آپ کو گانوں میں لذت نہیں ملے گی، صرف اور صرف قرآن میں ملے گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو قرآن کا عاشق بنائے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، محبین تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔